اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دین نے یہ سکھایا ہے، بتایا ہے اور ایک اصول مرتب کیا ہے کہ ہم نے حرام کاموں سے بچنا ہے، مکروہ تحریمی افعال سے بچنا ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے، واجبات کی پابندی کرنی ہے۔ جب فرائض اور واجبات کی ہم پابندی کر لیں تو پھر سنت موقدہ جس کے لیے تاکید کی گئی ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے عام سنت یعنی غیر موقدہ، مستحبات پر عمل کرنا، نفل نمازیں پڑھنا، نفل عبادات کرنا، نفل روزے رکھنا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فرائض اور واجبات کے مقابلے میں نفلی عبادات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جب نفلی عبادات کو زیادہ ترجیح دیں گے تو یقیناً آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس نفلی عبادات کے معاملے پر آپ فرائض و واجبات کو ترک کرنا شروع کر دیں یا اس کو ہلکا لینا شروع کر دیں۔ لہٰذا اس بات کا میں نے، آپ نے، ہم سب نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب ہم نفلی عبادات کی طرف اپنے ذہن کو بناتے ہیں، جب نفلی عبادات کی طرف ہم اپنے عادت بناتے ہیں اور نفلی روزے رکھنے کی عادت، نفل نمازیں پڑھنے کی عادت، مستحب اعمال یا افعال کرنے کی جو ہے وہ عادت ہم بناتے ہیں، تو یہ تب ہم کریں گے جب ہم فرائض و واجبات اور سنت موقدہ پر عمل کرتے ہوں۔ یہ کام ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم سے کوئی فرض نہ چھوٹتا ہو، کوئی واجب نہ چھوٹتا ہو، سنت موقدہ عادتاً ہم ترک نہ کرتے ہوں، پھر ہم نفل کی طرف جائیں گے۔ آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ وظائف کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وظائف کی طرف مائل ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر آپ وظائف پڑھ رہے ہیں تو فرائض چھوڑ رہے ہیں۔ نفل عبادات کا کرنا باعث ثواب ہے، لیکن نفل عبادات کے کرنے کا مقصد یا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واجبات چھوڑ دیں، سنت موقدہ کو عادتاً ترک کرنا چھوڑ دیں اور آپ نفل روزے رکھنا شروع کر دیں یا نوافل پڑھنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے، جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، اس کو نہ کیا جائے گا تو گناہ ہوگا۔ مستحب اعمال، افعال یا نفل عبادات نہیں کریں گے تو پوچھا نہیں جائے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا، ہاں اس کے کرنے سے ثواب ہوگا۔ اب نفل عبادات کی طرف جو رجحان جا رہا ہے، جو لوگ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ سنت موقدہ کو عادتاً ادا کرنے کے بعد اگر نفل عبادات کی طرف جاتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو ان کی کیفیت زبردست ہوگی، زبردست کیفیت ہوگی، روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے، وہ نگاہوں کی حفاظت، قلب کی حفاظت، ذہن کی حفاظت، سوچوں کی حفاظت، اخلاق، کردار ان کی زبان سے جاری ہوگا، ان کے چہرے پر ایک نور ہوگا، ان کے افعال اور اعمال سے اچھا کردار نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فرائض کی پابندی کرتا ہے اور نوافل کے ساتھ ساتھ واجبات کی پابندی کرتا ہے، سنت موقدہ کی پابندی کرتا ہے، اور پھر نوافل کی طرف جاتا ہے، وظائف کی طرف جاتا ہے، مستحب اعمال افعال کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہ نور علی نور ہے، یعنی سونے پہ سہاگا جسے ہم کہتے ہیں اپنے لفظوں میں یا جملوں میں، سونے پہ سہاگا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے رمضان کے 30 روزے پورے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 رکھے، اس سے پہلے شعبان کے بھی رکھے، اس سے پہلے رجب کے بھی رکھے، سال میں کئی ایسے دن آتے ہیں جیسے پیر و جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، وہ بھی رکھتا ہے نفل روزے، تو پھر اس کو رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ باقی روزے رکھنے پر اس کے اندر ایک تطہیر ہوگی، پاکیزگی آئے گی، صفائی ہوگی، اس کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص باقی روزے تو رکھے اور رمضان کے 2 4 6 روزے چھوڑ دے تو پھر اسے ان کا ثواب کیا ملے گا کہ اس نے فرض روزے چھوڑ دیے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی فجر کی نماز قضا کر دے لیکن تہجد پڑھتا رہے، کوئی ظہر کی نماز نہ پڑھے اور اوابین پڑھتا رہے، کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے اور چاشت پابندی سے پڑھے، تو اس چاشت، اوابین اور تہجد کا کیا فائدہ یا اس کو کیا ثواب ملے گا، جبکہ فرض نمازیں اس نے چھوڑ دیں۔ تو فرض نماز کے ساتھ ساتھ اگر یہ نفل نمازیں پڑھے گا، جمعرات یعنی شب جمعہ کو، جمعرات کی رات کو یعنی صبح جمعہ، شب جمعہ کو نوافل پڑھے گا، یا عام دنوں میں نوافل پڑھے گا، قضاء عمری پڑھے گا، یا جو بڑی پاک راتیں آتی ہیں درجے و مرتبے کے اعتبار سے اس میں نوافل پڑھے گا، تو اس کا فائدہ، اس کا بہترین ثواب تب ملے گا جب فرض نمازیں اس کی قضا نہ ہوتی ہوں۔ تو آج ابتداً یہ ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ لوگ وظائف تو پوچھتے ہیں، نوافل بھی پوچھتے ہیں، مستحب عمل، محافلوں میں جانا، اچھی صحبت اختیار کرنا، نعت شریف پڑھنا، حسن قرات کی محفلوں میں جانا، باقی کام کرنا، اس طرف تو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس طرف آپ جا رہے ہیں تو آپ کے فرائض و واجبات ترک ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔